صادق نبی نے دین کی بنیاد رکھی، ان کے بعد حدیث بیان کرنے پہ پابندی لگ گئی۔ اب حدیث کو جب دوبارہ بیان کر کے دین کو ریوائیو کرنا تھا، احیاء کرنا تھا، تو پھر کسی صادق امام کی ضرورت تھی کہ وہ صادق امام اس فقہ محمدی کو زندہ کریں۔ تو فقہ جعفری ہی فقہ محمدی ہے، وہی فقہ علوی بھی ہے، وہی فقہ فاطمی بھی ہے، وہی فقہ حسنی بھی ہے، وہی فقہ حسینی بھی ہے، وہی فقہ سجادی بھی ہے، وہی فقہ باقری بھی ہے، اور صرف فقہ جعفری نہیں ہے، وہی فقہ کاظمی بھی ہے، وہی فقہ رضوی بھی ہے، وہی فقہ تقوی بھی ہے، وہی فقہ نقوی بھی ہے، وہی فقہ عسکری بھی ہے، وہی فقہ مہدوی بھی ہے۔ اور فرمانے جانے گرانے یہ جو فقہ جعفری، جس طرح سے فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، ویسے فقہ جعفری نہیں ہے۔ بہت سے کہتے ہیں بھئی یہ اسکول آف تھاٹ ہے، ٹکرا جائیں۔ یہاں تک کہ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے کہ اگر ائمہ اربعہ سمجھتے ہیں نا، 4 امام جنبین میں نام لیے، ائمہ اربعہ کی اگر تمام چیزوں کو جمع کر دی جائے، میری اپنی تحقیق نہیں ہے کہ میں نے چاروں فقہوں کو پوری طرح سے اول ذاکر لکھا ہو، ان کی تحقیق پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ائمہ اربعہ کے تمام احکام کو جمع کر دیا جائے، حرام کو جمع کر دیا جائے، تو کچھ حلال نہیں رہتا۔ اتنا تعداد ہے کہ اگر سارے حرام جمع کر دیے جائیں تو کچھ حلال نہیں، اور اگر سارے کے سارے حلال جمع کر دیے جائیں تو کچھ حرام نہیں رہتا۔ حیدان گرامی، اس طرح سے فقہ جعفری نہیں ہے، فقہ جعفری ہی فقہ علوی ہے، یہی فقہ محمدی ہے۔ بس میں ایک حدیث پیش کر دوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ساری کی ساری مجلس مکمل کر دی، میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا، پھر فقہ امام صادق علیہ السلام کو پیش نہیں کروں گا، کچھ اور مطالب پیش کروں گا امام کی زندگی سے۔ بس یہ ایک حدیث چھٹے امام کی سن لیجیے، سے پلے سے باندھ دیجیے گا کہ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ۔ آپ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ بھئی یہ اور ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم رسول خدا کے حرام کو حلال کر رہے ہیں۔ یہ کھانا تھا، یعنی رسول خدا کے زمانے میں حلال تھا، وہ حرمہما وعاقب علیہما، میں اسے حلال کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد کہیں کہ نہیں رسول خدا کے زمانے میں حلال تھا، میں حرام کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، بھائیوں سے پوچھ لیجئے، ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت ہمیں ہونے پہ اعتراض نہیں ہے، ہم بھی اہل سنت ہیں، سنت نبوی پہ ہمیں اعتراض، والجماعت پہ ہمیں اعتراض ہے۔ بھئی جب ہمارے 12 امام، کچھ لوگ پہنچ گئے، جب ہمارے 12 معصوم امام محمد مصطفیٰ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتے، اور ان کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے، تو جماعت صحابہ کو کیسے حق ہے؟ ہمیں صرف اعتراض یہ ہے کہ جماعت کو حق نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ علامہ اقبال نے یہ کس جماعت کے لیے کہا تھا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ اگر توجہ ہو عزیزان گرامی، اب یہ جماعت کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو بھی مانو جماعت میں، اسے بھی مانو، اسے بھی مانو، ہمارا مسئلہ یہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں سنت نبوی پہ ہم قربان، اہل بیت پہ ہم قربان، قرآن پہ ہم قربان۔ لیکن جہاں تابعین کا، صحابہ کا اور دوسروں کا اگر دین کا مسئلہ پیغمبر سے ٹکرا گیا تو پھر ہمیں کوئی چیز پیغمبر کے مقابلے میں قبول نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اگر جو کچھ تمہیں رسول دے دے قبول کر لو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ اس میں نہیں کہا کہ صحابہ شامل ہیں، رسول خدا کا اللہ فرما رہا کہ جو کچھ وہ کہہ دیں ویسا کرو۔